بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 41 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ ششم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عقل کے ساتھ دین و حیا کا تلازم پیش کیا تھا، شارحین کے نظریات اور دین و حیا کی مفہوم شناسی اور متعلقہ اشکالات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا تھا۔ اس درس میں کتاب العقل والجہل کی تیسری حدیث بیان ہوگی، حل لغات اور مشکل الفاظ کے معنی بیان ہوں گے، سند کے متعلق تحقیق اور تفصیل پیش کی جائے گی اور محققین کے نظریات بھی ذکر ہوں گے۔ ترتیب کے مطابق متن اصول کافی کو پہلے دیکھیں گے، اس میں سند اور متن حدیث کو پڑھیں گے۔ احمد بن ادریس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان۔ اس روایت میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ الجنان جنت کی جمع ہے، بہشت اور جنت کو کہتے ہیں۔ اب اس متن کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی احمد بن ادریس نے محمد بن عبد الجبار کے واسطے سے بعض اصحابنا سے روایت کی ہے اور اس نے رفعہ الی ابی عبداللہ علیہ السلام، اور اس نے حدیث کی نسبت لی ہے امام صادق علیہ السلام کی طرف۔ محمد بن عبد الجبار 2-3 واسطوں سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ راوی محذوف ہیں اور ان کے نام معلوم نہیں ہے، ان کی وثاقت اور صداقت معلوم نہیں ہے، تو روایت سند کے لحاظ سے ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ تو بہرحال روایت میں جو چیز موجود ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال قلت له، راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ما العقل، عقل کیا ہے، عقل کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان خدا کی عبادت اور معرفت حاصل ہو۔ اگر انسان کے اندر عقل اور فہم و فراست کی طاقت موجود ہے اور وہ اسے اپنے خالق اور مالک کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے، اس کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ عقل سلیم کہلائے گی۔ واکتسب بہ الجنان، اور اس عقل کے ذریعے اگر انسان اپنی ابدی سعادت اور جنت اور بہشت کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ حقیقی عقل ہے۔ اس حدیث میں عقل اور فہم و فراست کے استعمال اور اس کے صحیح اور غلط استفادے کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی انسان میں ذہانت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، ادراک اور شعور سے اس کو نوازا ہے، تو اگر اس سے اچھا استفادہ کرے گا تو وہ حقیقی عقل ہوگی، عقل سلیم سے اس کو تعبیر کیا جائے گا۔ یہاں تک اس روایت کی تخریج کا تعلق ہے، اور محاسن برقی میں معانی الاخبار شیخ صدوق نے الوافی اور وسائل میں بہار میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مزید بھی اس کے کچھ منابع ہم نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، تفسیر نور الثقلین، کنز الدقائق بہار اور اصول اصلیہ عبداللہ شبر بعنوان حجیت عقل ذکر کیا ہے اس کو۔ اسی طرح تعلیقہ علی اصول الکافی میر داماد اور کشف وافی صافی شافی ہدایہ سفینہ بہار، الدر المنظوم من کلام المعصوم میں شہید ثانی کے پوتے نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں مفصل تحقیقات بھی ہیں۔ الرسائل احمدیہ میں بھی تحقیق پیش کی ہے۔ انہاج البراء الشافی اردو میں جو اس کے بارے میں تحقیقات ہیں ان کا بھی ہم نے حوالہ ذکر کر دیا ہے۔ یہاں تک اس روایت کی سند میں موجود راویوں کی تحقیق کا تعلق ہے تو سب سے پہلا راوی احمد بن ادریس اشعری ہے۔ الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی میں اس کے متعلق منابع رجالی سے ناقل کیا ہے۔ احمد بن ادریس کا مشہور عنوان ہے ابو علی الاشعری شیخ الکلینی الثقہ، کہ یہ جناب کلینی کے مشائخ میں سے ہے۔ ہم نے بھی اس کو پہلے دروس میں ذکر کیا تھا۔ نجاشی علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں فرمایا، احمد بن ادریس بن
احمد ابو علی الاشری القمی کان ثقۃ فقیہا فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایہ لہ کتاب النوادر۔ تو یہ ثقہ جلیل تھے اپنے دور میں، فقیہ اور دین شناس تھے ہمارے اصحاب میں، یعنی فقاہت کے درجے پر فائز تھے۔ 3 ضخیم جلدوں میں جناب جعفر سبحانی اور ان کی ٹیم نے موسوعۃ طبقات الفقہاء میں جو فقہاء اسلامی کی لسٹ بنائی ہے، تو پہلی 3 ضخیم جلدوں میں ائمہ اہل بیت کے دور کے فقہاء اور جید علماء کا تعارف کرایا ہے۔ کثیر الحدیث تھے یہ، اشعری اور صحیح الروایہ تھے، اور ان کی کتاب نوادر تھی۔ یہ قرعہ کے مقام پر 306 میں مکہ سے کوفہ آتے ہوئے وہاں پہ فوت ہوئے۔ شیخ طوسی نے فہرست میں اس کا ذکر کیا ہے، احمد بن ادریس ابو علی الاشری القمی کان ثقۃ فی اصحابنا فقیہا کثیر الحدیث وصحیحہ لہ کتاب النوادر کتاب کبیر کثیر الفائدہ۔ یہ کتاب فہرست شیخ طوسی 100-150 سال پرانی برِ صغیر میں شائع ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحق اور اسپرنگر اس دور میں جو ناشر تھے اس کے ذریعے، اور اس کے نسخے موجود ہیں۔ شیخ طوسی نے اس کے بارے میں اپنی کتاب رجال میں ذکر کیا ہے، اسے اصحاب امام عسکری علیہ السلام میں ذکر کیا، اور اس کا لقب اور وصف بیان کیا ہے المعلم۔ اپنے دور میں یہ نہایت ہی عالی درجہ معلم شمار ہوتے تھے۔ لاحقہ علیہ السلام ولم یروی عنہ، اگرچہ اس نے ڈائریکٹ امام عسکری علیہ السلام سے روایت نہیں کی، لیکن ان کے دور میں موجود تھے، ان سے ملاقات بھی کی۔ وصف المعلم منتزع من اسانید روایات الکشی حیث وصفہ بذا فی روایات عدہ۔ یہاں پہ محقق فرماتے ہیں غیث شبر کہ یہ جو شیخ طوسی نے ان کو معلم کے عنوان سے یاد کیا ہے، یہ روایات کشی کی سندوں سے منتزع ہے، لیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کئی سندوں میں اس لقب سے ان کو یاد کیا ہے، تو یہ اس کا گویا کہ حوالہ بھی بیان کر دیا۔ نیز انہوں نے اپنی کتاب میں ایک باب ہے من لم یروی عنہم علیہم السلام، رجال شیخ طوسی میں باب ہے، آخری باب، اس میں فرمایا احمد بن ادریس القمی الاشعری یکن ابا علی کان من القوادی۔ تو یہ نہایت ہی بلند پایہ شخصیت تھے، قائدین میں شمار ہوتے تھے۔ روا عنہ الاکبری، اور ان سے مشہور محدث نے روایت کی ہے، قال سمعت منہ احادیث یسیرہ فی دار ابن حمام ولیس لی منہ اجازہ، میں نے ان سے احادیث کچھ سنی تھی لیکن میں نے ان سے اجازہ حاصل نہیں کیا۔ اے لیس للتالاکبری اجازہ منہ، ان کو اجازہ حاصل نہیں ہے۔ روا عنہ علی بن ابراہیم فی التفسیر بالمباشرہ وہو من طبقته، اسی طرح تفسیر کمی میں انہوں نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ ان کے ہم طبقہ ہیں، یہ اس کا حوالہ ہے۔ جناب احمد بن ادریس اشعری قمی کے بارے میں مزید تحقیق کے لیے ہم نے رجالی جو منابع ہیں ان کی ایک فہرست یہاں پہ جمع کر دی ہے، جو لوگ اس کے بارے میں تحقیق مزید کرنا چاہتے ہیں تنقیح المقال میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اعیان الشیعہ میں اور باقی کتابوں میں۔ اس روایت کے دوسرے راوی محمد بن عبد الجبار کے بارے میں جناب الوافی صاحب الوافی نے ذکر کیا ہے کہ یہ معروف ہیں ابن ابی صہبان کے حوالے سے۔ شیخ طوسی نے اس کو رجال میں فرمایا قمی ثقۃ وہو شیخ سعد بن عبداللہ احمد بن ادریس محمد بن یحییٰ عطار والحمیری، یہ پرانے دور میں جلیل القدر شیعہ محدثین فقہاء اور علماء ہیں، ان کے یہ استاد اور شیخ شمار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو معلم کہا جاتا ہے، اور یہ امام جواد اور امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ اور جناب محقق فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ان سے منقول ہے انہو کتب الی الصادق علیہ السلام، کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا، تو یہاں مراد صادق علیہ السلام سے امام عسکری علیہ السلام ہوں گے، چونکہ درمیان میں 2-3 راویوں کا فاصلہ ہے، ڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے وہ روایت نہیں کر سکتے۔ یہ محمد بن عبد الجبار جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں، 3 ائمہ کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں بھی شمار ہوئے، اور آپ سے انہوں نے بہت سارے مسائل کا استفادہ کیا، اور جناب صفوان بن یحییٰ کی صحبت بھی حاصل کی، اور ان سے بہت زیادہ فقہ حاصل کی، روایت کی، اور اسی طرح
انہوں نے جن سے روایت کی ہے ان سب کے نام یہاں پہ ذکر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ان سے جن لوگوں نے روایت کی ہے ان کے نام بھی یہاں پہ آ گئے ہیں۔ اس سے ہم شرح اصول کافی جو اردو زبان میں آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محمد بن عبد الجبار بکثرت عبداللہ بن بکیر فتحی سے روایت کرتے ہیں، تو یہ بات بھی قابل غور ہے، کیونکہ یہ تو امام صادق علیہ السلام سے 2-3 واسطوں سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے اصحاب سے بھی 1-2 واسطوں سے روایت کرتے ہیں، اور اس لسٹ میں بھی ان کا نام نہیں ہے۔ جناب محمد بن عبد الجبار کے متعلق منابع رجالی کو یہاں پہ ہم نے جمع کر دیا ہے۔ اکثر بڑی بڑی جو کتابیں ہیں جن میں تفصیلات کے ساتھ ان کے بارے میں موجود ہے، تنقیح المقال ہے، موجم الرجال یا قاموس الرجال اور باقی کتابیں، تو ان میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت کی سند میں ارسال اور رفع موجود ہے۔ اس کے متعلق ایک رجالی تحقیق پیش کرتے ہیں، الوافی سے اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو روایت میں ہے ان بعض اصحابنا رفعہ الی ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ بعض اصحاب نے نسبت دی ہے اسے امام صادق علیہ السلام کی طرف، تو یہ روایت مرسلہ اور مرفوعہ کہلائے گی۔ الروایت مرفوعۃ عن الصادق علیہ السلام، اگرچہ یہ روایت محاسن برقی اور معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ میں آئی ہے اور دوسری سند بھی اس کی ہے، لیکن یہ سب سندیں محمد بن عبد الجبار تک منتہی ہوتی ہیں اور انہوں نے رافعہ کی تعبیر ذکر کی ہے، تو یہ سند بہرحال ضعیف شمار ہوگی اور اس بات صدور سے قاصر ہے۔ محقق فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مخطوطات کی تصویریں کا مطالعہ کیا ہے تاکہ بعض نسخوں میں مل جائے۔ محمد بن عبد الجبار نے اسے امام صادق علیہ السلام سے بعض نسخوں میں مل جائے، قد رواہ عن الصادق علیہ السلام، کہ اس نے الصادق کے عنوان سے اس کو نقل کیا ہو، لقب کو ذکر کیا ہو، کنیت ذکر نہ ہو ابو عبداللہ کی، کیونکہ احتمال تھا کہ نسخہ برداروں کی طرف سے تصحیف ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو ابو عبداللہ بنا دیا ہو، حالانکہ یہ الصادق لقب ہو، تو اگر الصادق ہوتا تو پھر امام عسکری علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے تھے، لیکن کنیت جب آ جائے گی تو پھر اس کو ہم امام عسکری علیہ السلام کے لیے استفادہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال تمام نسخوں میں ابو عبداللہ علیہ السلام ذکر ہیں کنیت کے ساتھ، تو وہ تو امام صادق علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، تو مراد امام صادق علیہ السلام ہوں گے، اور امام عسکری علیہ السلام کو مراد لینا بعید ہے کیونکہ لقب کہیں پر ذکر نہیں ہوا۔ فَيَتَحَتَّمُ الرَّفْعُ وَالْإِرْسَالُ، تو اس کا مرفوع ہونا اور مرسلہ ہونا حتمی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب عقل کی تیسری حدیث کو پیش کیا گیا، حل لغات اور مشکل الفاظ کے معنی، سند کی تحقیق اور شارحین کے نظریات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق ہم نے تمرینی سوالات کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ الجنان کا معنی، احمد بن ادریس اور محمد بن عبد الجبار کے بارے میں رجالی تحقیقات، اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ حدیث کی سند میں ارسال اور رفع کو ختم کرنے کی کوئی راہ موجود ہے یا نہیں ہے۔